معتصم کا حسد امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کا سبب بنا۔ قاضی ابن ابی داؤد کا بیان ہے کہ ایک روز ایک چور نے معتصم کے دربار میں اپنی چوری کا اقرار کیا اور شرعی سزا کی درخواست کی، جس پر معتصم نے علماء کو جمع کیا اور وہاں امام محمد تقی علیہ السلام بھی موجود تھے۔ معتصم نے ان علماء سے پوچھا کہ چور کے ہاتھ کہاں سے کاٹے جائیں؟ ابن ابی داؤد نے کہا کہ کلائیوں سے، اور دلیل کے طور پر تیمم کی آیت پیش کی جس میں ہاتھ سے مراد کلائی ہے۔ دوسرے علماء نے کہا ہاتھ کونیوں سے کاٹنے چاہیے کیونکہ وضو میں ہاتھ کونی سے دھوئے جاتے ہیں۔ معتصم نے امام تقی علیہ السلام سے پوچھا آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا ان لوگوں کو جو کہنا تھا وہ انہوں نے کہہ دیا، مجھے اس سے دور رکھا جائے تو بہتر ہوگا۔ پھر معتصم نے امام علیہ السلام سے گزارش کی کہ آپ کو اللہ کی قسم آپ بیان فرمائیں۔ اس پر امام علیہ السلام نے فرمایا جب تم نے اللہ کی قسم دی ہے تو سنو، ان لوگوں نے سنت رسول کو سمجھنے میں غلطی کی ہے، صرف انگلیاں کاٹی جائیں گی اور باقی ہاتھ چھوڑ دیا جائے گا۔ جب معتصم نے دلیل مانگی تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ قول رسول ہے کہ سجدہ 7 اعضاء پر ہوتا ہے، پیشانی، 2 ہاتھ، 2 گھٹنے اور دونوں پیر کے انگوٹھے۔ اگر ہاتھ کلائی یا کونی سے کاٹ دیے گئے تو سجدے کے لیے ہاتھ ہی نہیں بچے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یعنی سجدے کے اعضاء اللہ کے لیے ہیں، اور جو چیز اللہ کے لیے ہوتی ہے اسے کاٹا نہیں جا سکتا۔ معتصم کو شدید تعجب ہوا اور اس نے چور کی صرف انگلیاں کاٹنے کا حکم دیا، باقی ہاتھ نہیں۔ ابن ابی داؤد نے کہا یہ میرے لیے قیامت کا منظر تھا اور کاش میں زندہ نہ ہوتا۔ 3 دن بعد یہ معتصم کے پاس گیا اور کہنے لگا بادشاہ کو نصیحت کرنا مجھ پر واجب ہے اور مجھے یقین ہے کہ اس کے بعد میرا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اس نے معتصم سے کہا کل جب آپ نے اس شخص کے قول کو ترجیح دی تب آپ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے تھا کہ دربار میں علماء، فقہا، آپ کے عزیز و اقربا اور عوام بھی اس سے غور سے سن رہی تھی۔ ایسے میں آپ نے اپنے علماء کی باتوں کو نظر انداز کر دیا اور اس شخص کے فیصلے کو قبول کر لیا جس کی امامت کے کچھ لوگ قائل ہیں اور اکثر یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ خلافت کے لیے آپ سے زیادہ حقدار ہے۔ ابن ابی داؤد کہتا ہے میں نے دیکھا کہ معتصم کے چہرے کا رنگ بدلنے لگا اور میری بات اس کے سمجھ میں آئی۔ اس نے مجھ سے کہا تمہاری اچھی نیت کے لیے اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ 4 دن بعد اس نے امام تقی علیہ السلام کو اپنے گھر دعوت دی۔ امام علیہ السلام نے آنے سے انکار کر دیا۔ معتصم نے کہا میں صرف آپ کو کھانے پر دعوت دے رہا ہوں تاکہ اس سے میرے گھر میں برکت آ سکے۔ معتصم کے بہت اصرار کرنے پر امام تقی علیہ السلام نے اس کی دعوت قبول کر لی۔ جب امام علیہ السلام نے کھانا کھایا تب انہیں احساس ہو گیا کہ انہیں زہر دیا گیا ہے۔ امام علیہ السلام نے اپنی سواری کو بلایا اور اپنے گھر کی طرف بڑھے اور فرمایا کہ میرا تیرے گھر سے چلا جانا ہی تیرے حق میں بہتر ہے۔ پھر زہر کا اثر امام علیہ السلام کے جسم پر ہونے لگا اور دن اور رات امام علیہ السلام شدید درد میں مبتلا رہے اور آخر کار اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ ہمارے زمانے کے امام حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرمائیں تاکہ اہل بیت علیہ السلام کے تمام قاتلوں سے انتقام لیا جا سکے۔ آمین یا رب العالمین۔